مخصوص افراد کے علاوہ روزہ رسول کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ حجرہ نبوی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور وہاں موجود طبقات ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باعث دلچسپی رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی بے شمار تصویریں ملیں گی کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکت قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور اندر جانے کی اجازت صرف انہیں ہی ہے۔ سچ یہی ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور روزہ شریف کے اندر کیا ہے، اور کیا واقعتاً کسی کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستقل اندر آنے جانے کی سہولت میسر ہے؟ ان تمام باتوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ ہی ایک ڈاکیومنٹری میں دیے ہیں، جس سے تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائز بن عمر نے 7 ایسے حقائق بیان کیے کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ سعودی فرما روا شاہ فیصل بھی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ وہ جب شاہ فیصل کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روزہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل، یعنی ان پر لاک لگے ہوئے تھے۔ یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائز بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، چنانچہ روزہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ وہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روزہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام کو شیخ عائز اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روزہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائز بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے کہ جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے ارد گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونے والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روزہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی 5 کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے
سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اسمہو